اچھا، اور اس کو پھر تب کیا اس کو یہ احساس تھا کہ میری مما بیمار ہیں؟ جی، ہم لوگوں نے کانشیسلی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو بتائیں گے کہ تاکہ اس کو ذہنی طور پر وہ تیار ہو کہ جب ہم جا رہے ہیں، اتنے ہاسپٹلس کے وزٹس ہیں، اتنا آنا جانا ہے، اور کوئی ہمارے پاس فیملی ممبر آ کے رہ رہا ہے وہاں پر، تو اس کو بتانا ضروری تھا. تو اس کو ہم نے بتایا تھا کہ ماما بیمار ہیں، ماما کو ہاسپٹل جانا ہے، اور آپ کے پاس کوئی آ کر رہے گا. تو ماشاء اللہ ایٹ دیٹ ویری ینگ ایج وہ اتنا سینسیبل اس نے بہیو کیا ہے کہ وہ کبھی، میں جب جاتی تھی ہفتے میں چاہے دو دو دفعہ بھی ہاسپٹل جا رہی ہوں، تین تین دفعہ بھی، تو اس نے کبھی ضد نہیں کی کہ آپ کیوں جا رہی ہیں یا ماما کیوں جا رہی ہیں، مجھے بھی ساتھ جانا ہے. تو وہ بہت اس نے کاملی یہ اس ساتھ دیا ہے. سب سے زیادہ مشکل شاید بتانا، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بتانا میرے لیے مشکل تھا. اور یہ ریئلائز کرنا بھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو آبویسلی انسان اپنی اولاد کا سوچتا ہے، تو اس کا جی کیا بنے گا؟ جی. لائک ظاہر سی بات ہے کہ جو اولاد ہے وہ سب کے لیے اتنی ہی محبت ہوتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے. میں اگر اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا اس کو بتانا چاہوں گی، وہ اس لیے کیونکہ شہریار ہمارے پاس ہماری شادی کے 9 سال کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو وہ تھوڑی سی جو ایموشنل بیگیج ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس دوران آپ کی جو کنٹینیوس آپ کی جاب ظاہر چلی گئی اور آپ کو پراپر کیئر کی ضرورت تھی، تو وہ مینیج ہو گیا فیملی کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن سے، یا آپ کے ہسبینڈ کو بھی جاب چھوڑنا پڑی آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے؟ میرے ہسبینڈ کو جاب چھوڑنا پڑی کیونکہ فل ٹائم وہی میرا خیال رکھ رہے تھے. تو وہ میرے جو پرائمری ہیلتھ پرووائڈر وہی تھے، میرا خیال رکھنے والے، گھر پہ بیٹے کو بھی دیکھنے والے. فیملی کی طرف سے فل سپورٹ تھی ہماری. وہ لوگ آتے تھے مطلب کہ گھر پہ رہنے کے لیے، بیٹے کے پاس رہنے کے لیے، لیکن زیادہ جو چیزوں کا خیال کر رہے تھے وہ میرے ہسبینڈ تھے. تو ویسے ہم لوگ جب لاہور موو ہو گئے تھے میری جاب کے سلسلے میں، تو میرے ہسبینڈ ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کر رہے تھے اپنا. لیکن ساتھ ہی یہ ہم لوگ اس مرحلے سے ہمیں گزرنا پڑا، تو ان کو چیزوں کو چھوڑنا پڑا. اچھا، تو نارملی یہ جب لوگوں پہ وقت آتا ہے کچھ مشکل کا یا آزمائش کا، تو وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں، یا جو پارٹنرز ہیں، لائف پارٹنرز یا کپلز ہیں، وہ سم ٹائمز ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹو نہیں رہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہم پہ آ گئی. تو ایسی کوئی فیلنگ کبھی آئی آپ لوگوں پہ؟ نہیں، الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت بلیسڈ ہوں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہمارے بیچ میں نہیں آیا، بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ سپورٹ بڑھ گئی. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں یا سنسیئر ہیں، تو مشکل وقت میں ہی آپ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جذبہ کتنا سچا ہے. اچھا، تو مین وائل جب آپ کی ریکوری کا فیز آیا، تو اس پورے عرصے میں، یعنی فرام اسٹارٹنگ دا ڈائگنوسس پروسیس، اور جہاں آپ کو لگا کہ اب آپ اس فیز سے نکل گئی ہیں، یعنی وہ کروشل جو ٹائم ہے وہ گزر گیا ہے، تو یہ ٹوٹل ٹائم سپین کتنا ہے؟ آلموسٹ 10 months. لائک اسٹارٹنگ فرام جنوری. میری جو ریڈیشنس تھی وہ اکتوبر میں ختم ہوئی ہیں. اچھا، آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ تو لنگوسٹکس میں ہے، آپ نے ماسٹرز بھی انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں کیا، پھر آپ کا ایم فل جو ہے وہ لنگوسٹکس میں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پی ایچ ڈی بھی لنگوسٹکس میں کی. لیکن آپ وسکونسن یونیورسٹی میں اردو کا سبجیکٹ کیوں ٹیچ کر رہی ہیں؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اور ہر کوئی میرے سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ بلکہ نے اس سے انگلش. پہلے بلکہ اس سے پہلے آپ نے لاہور میں لمس کے اندر بھی یہی سبجیکٹ ٹیچ کیا ہے. جی، اور اس سے پہلے میں نے برکلی اردو لینگویج پروگرام میں بھی اردو ہی پڑھایا ہے. اور اصل میں مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملا تھا 2013 میں، اور یہ اسکالرشپ ایز اے فارن لینگویج ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ اس کو کہتے ہیں، FLTA.
اور یہ ملتا ہے ٹیچرز کو, انگریزی پڑھانے والے ٹیچرز کو اپنی نیٹو زبان پڑھانے کے لیے امریکہ میں. تو اس کے لیے آپ کو آپ کی ڈگری ہونا ضروری ہے, ٹیچنگ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, اور آپ کی نیٹو لینگویج آپ کو آنا چاہیے. تو وہاں سے میرا یہ سفر ایک قسم کا شروع ہوا 2013 سے, جب مجھے یونیورسٹی آف ورجینیا میں فل برائٹ اسکالرشپ ملا اور میں وہاں پر اردو پڑھانے گئی. تو پھر آہستہ آہستہ میری دلچسپی اس میں بڑھی کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے, امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اردو پڑھائی کیسے جاتی ہے, کیونکہ ہم تو ایز اے نیٹو اسپیکرز ہم نے اردو ویسے نہیں سیکھی. تو جب پھر یہ پڑھانا شروع کیا تو پھر یہ اس میں میری دلچسپی زیادہ بڑھی اور مواقع بھی ملے, تو اس لیے میرا یہ کریئر چینج ہوا یہاں سے. اچھا, ورجینیا میں آپ کیا ٹیچ کرتی رہی؟ ورجینیا میں بھی میں نے اردو لینگویج ہی پڑھائی ہے, کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ فل برائٹ اسکالرشپ تھا لینگویج ٹیچنگ کے لیے, اور آپ کو اپنی نیٹو لینگویج پڑھانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہ اسکالرشپ ملتا ہے. اچھا, بیماری سے جب آپ سروائیو کر گئیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اگین پاکستان میں دوبارہ جاب کی یا آپ ڈائریکٹلی وسکونسن آ گئی ہیں؟ نہیں, میں نے پاکستان میں دوبارہ جاب نہیں کی, کیونکہ ابھی میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ مطلب ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی خاص ابھی اس طرح کی کوئی جاب اپرچونٹی ملی نہیں وہاں پر. یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنی اس سارے جو ٹریٹمنٹ کا ٹراما ہے اس سے تھوڑا بھاگنا چاہتی تھی, تھوڑا نکلنا چاہتی تھی. لائک میں بالکل ایک مختلف جگہ پہ جانا چاہ رہی تھی, اور مختلف روٹین میں جانا چاہ رہی تھی, اور دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں. اب مطلب میں اپنا کانفیڈنس واپس لانے کے لیے یہاں پر میں نے یہاں اپلائی کیا, اور بائی چانس مجھے مل بھی گیا سمر پروگرام. تو اچھا, ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتائیے کہ امریکہ میں اردو کون لوگ سیکھتے ہیں؟ کیا یہاں پہ جو ایشینز ہیں یہ کورس وہی لوگ لیتے ہیں, یا وہاں کے جو لوکل امریکنز ہیں وہ بھی اس کورس میں, یا جو ادر جو سوسائٹیز ہیں یا کمیونٹیز کے لوگ جو یہاں آ کے امریکہ میں بستے ہیں, کیا اس کورس میں وہ لوگ بھی ایڈمیشنز لیتے ہیں؟ جی بالکل, اردو پروگرام یا کوئی بھی لینگویج پروگرامز یہاں پر سبھی لوگ لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اردو صرف وہی لوگ سیکھتے ہیں جو ہیریٹیج ہیں یا جن کا تعلق کہیں نہ کہیں اردو سے جڑا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈینٹس, گریجویٹ اسٹوڈینٹس جن کا کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ یا ان کی فیوچر ریسرچ انٹرسٹ ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ہے, یا کسی بھی طرح سے ان کو تحقیق کرنی ہے جس میں ان کو اردو زبان کا استعمال کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ سکتا ہے, تو وہ لوگ اردو لینگویج سیکھتے ہیں. اور مطلب ریشو میں اگر دیکھا جائے تو برابر ہیں. لائک ہیریٹیج اسٹوڈینٹس بھی ہوتے ہیں یہاں پر جو جن کا تعلق کہیں نہ کہیں پاکستان یا انڈیا سے جڑا ہے یا ساؤتھ ایشیا سے جڑا ہے, اور امریکن اسٹوڈینٹس بھی ہیں جو لائک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ساؤتھ ایشین سے. اچھا, جیسے ہم لوگ اردو سپیکنگ ہیں تو ہمیں انگلش سیکھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے, تو سیم لائک ٹیچنگ بھی ایک آرٹ ہے, تو آپ جن اسٹوڈنٹس کو اردو سکھانا چاہ رہی ہیں ان کی اکثریت پہلے سے اردو نہیں جانتی, تو کیا دوسری جو لینگویجز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, فارنرز ہیں, ان کو اردو سکھانا تھوڑا مشکل آرٹ ہے ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو سے؟ بتائیے گا. ٹیچنگ تو لینگویج ٹیچنگ کی جیسے کوئی بھی اور لینگویج پڑھانا ہے ویسے ہی اردو پڑھانا ہے, لیکن اس کے لیے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں نے خود سیکھا کہ اردو پڑھائی کیسے جاتی ہے, کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اردو کو ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں. لائک پہلے سال اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو جب میرے سے اسٹوڈینٹس سوال کرتے تھے تو مجھے وہ سوال بھی سمجھ نہیں آتے تھے کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں. لائک اس میں نے کیوں استعمال ہو رہا ہے, ہم نے کھانا کھایا اور ہم سوئے, تو دونوں میں ایک میں نے ہے ایک میں نے نہیں ہے. تو یہ پہلے سال مجھے خود پتا نہیں تھا کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور یہ کیا پوچھ رہے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے
تو لینگویج ٹیچنگ کسی بھی زبان کی جس طرح اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کو ایک دفعہ پتا ہے سب چیز کا تو آپ انجوائے کرتے ہو. تو آپ اور کو یہ بہت ٹیچنگ سے ریوارڈنگ پہلے ہے جب اسٹوڈینٹس سیکھ رہے ہیں اور پھر وہ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور آپ جب ان کی پروگرس دیکھ سکتے ہیں تو بہت ریوارڈنگ ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک بریک لینے لگے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.